چند آیتیں آپ کی خدمت میں عرض ہوئی موضوع حسد کے بارے میں. اب ان آیتوں کا مختصر بیان ہوگا. سب سے پہلی آیت حابیل اور قابیل کے بارے میں جو آیت تھی قربانی کے سلسلے میں، وہ کل بیان ہوئی. تو آدم کے بیٹوں کا واقعہ بیان ہوا اس چند کلمات میں. خداوند متعال نے جن میں سے ایک دوسرے کے ساتھ حسد کیا، ایک نے دوسرے کے ساتھ حسد کیا اور آخرکار اسے قتل کر دیا بھائی کو حسد کے نتیجے میں. یہ روئی زمین پہ ہونے والا پہلا انسانی قتل تھا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اور دوسرے مجرموں کے لیے ایک نمونہ بن گیا. خداوند متعال نے فرمایا کہ اے رسول ان کو آدم کے بیٹوں کا قصہ سناؤ. ٹھیک ٹھیک. جب ان دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسری کی قربانی رد ہو گئی، قبول نہ ہوئی. تو جس کی قربانی قبول ہو گئی اس نے دوسرے سے کہا کہ اللہ جو قبول نہیں ہوئی. ترجمے کرنے والوں نے غلط کہ جس کی قربانی قبول، اس نے دوسرے کا میں قدنا، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے دوسرے سے کہا کہ اللہ کی قسم میں تجھے ضرور قتل کروں گا، نہیں چھوڑوں گا تجھے ضرور قتل. اس نے جواب دیا جس کی قربانی قبول ہو گئی، اس نے جواب دیا اگر تیرا عمل قبول نہیں ہوا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ صرف متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے. یعنی حضرت حابیل نے فرمایا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہو تو میرا قصور نہیں ہے. خداوند اگر باتقوا ہے تو اس باتقوا کی قربانی قبول کرتا ہے. تو لہذا یعنی میں نے تیرے لیے کوئی مشکل ایجاد نہیں کی ہے کہ تو میری جان کے در پہ ہو، مجھے قتل کرنا چاہتے. تیرا مسئلہ تیرے اندر کا مسئلہ ہے، تیرے اندر تقوی نہیں ہے، تمہارا اندرونی مسئلہ ہے. تیرا عمل خالص نہ تھا، تقوی موجود نہ تھا اس میں، لہذا اللہ نے قبول نہیں کیا. خداوند پاک ہے اور صرف پاک باز انسانوں کے عمل کو، باتقوی انسانوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. پھر اس نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو میں کم از کم اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں. مجھے خداوند متعال کا خوف ہے. آخرکار حسد اور کینے کی آگ اس کے دل میں اس طرح شعلہ ہوئی کہ اس نے ان کے رشتہ اخوت کو مد نظر نہیں رکھا، توڑ دیا اور اپنے بھائی کو قتل کیا. تو قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا. قرآن مجید میں آیا کہ اس کے نفس سرکش نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا. فَطَوَّعَتْ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ. اس کی نفس نے، جب نفس میں خباثت ہے تو وہ نفس خبیث انسان کو آمادہ کرتا ہے کہ گناہ کریں اور قتل کریں. تو لہذا اس نے قتل کر دیا بھائی کو. تو اب وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوا. حابیل جیسے نیک سیرت بھائی سے بھی محروم ہو گیا اور سکون و اطمینان سے بھی اس نے ہاتھ دھو لیا. اب اسے سکون نہ، اس لیے کہ اگر قاتل کا ضمیر ذرا بھی زندہ ہو تو اسے ہمیشہ مبتلا یہ عذاب رکھتا ہے. ہوتا ہے بہت کم افراد ہوتے ہیں جن کے اندر نفس لوامہ مکمل طور پر مر چکا ہو، ورنہ عموماً نفس لوامہ زندہ ہوتا ہے اور وہ اس انسان کو ہمیشہ تنگ کرتا رہتا ہے کہ تو نے غلط کام کیا، تو برا شخص ہے، تو اچھا نہیں ہے. یہ اسے اس قدر ڈسٹرب کرتا ہے کہ بعض اوقات یہ انسان نفس لوامہ کی ملامت کے سبب خودکشی پہ اتر آتا ہے. وہ جو عذاب وجدان ہے اس میں انسان خود کو قتل کر دیتا ہے کہ میں نے بہت برا کام کیا. وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح میں آزاد ہو سکتا ہوں، اس طرح میں آزاد ہو سکتا ہوں عذاب وجدان سے.
لہذا وہ قتل کرتا. بعض روایات میں ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو سوتے وقت قتل کیا. بھائی سو رہا تھا، حابیل قتل کیا. اس سے اس کے جرم کی شدت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے. جب ایک بھائی غفلت میں ہو اور قتل کرے، جرم شدید ہو جاتا ہے. غافل انسان کو قتل کرے. یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جب حسد کی آگ بھڑکتی ہے تو وہ ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، لیکن بہت جلد وہ اپنے کیے پر پشیمان ہو جاتا ہے. جیسا کہ قابل پشیمان ہو گیا. ایک گہرا غم اندوز کے دل پہ چھا گیا، دل و دماغ پہ. جب بھی اس کی نظر اپنے بھائی کے خون آلود لاش پر پڑتی تو عجیب سی وحشت اور عجیب سا اضطراب اس کے وجود پر چھا جاتا تھا. وہ اپنے بھائی کی لاش اٹھاتا پھرتا تھا. یہ تو قرآن میں. اور اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اب اس لاش کو کیا کریں. نہیں، ابھی تک انسان نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ لاش کو کیا کرنا ہے. اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. تاکہ اپنے جرم کے نشان کو چھپا سکے، مٹا سکے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. اور اس ہولناک منظر سے نجات حاصل کرنے کی ترکیب ابھی تک وہ سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ، کیسے میں اس کے اس عظیم گناہ کے باوجود اس موقع پر خداوند متعال کا لطف اس پر ظاہر ہوا. خداوند متعال اس قدر لطیف ہے کہ حتیٰ ایسے قاتل انسانوں کے لیے بھی خداوند متعال لطف و کرم فرماتا ہے. تو قابل کے لیے بھی خدا کا لطف سامنے آیا. اللہ نے ایک کوا بھیجا جس نے زمین کھودنا شروع کر دیا تاکہ اسے دکھا دے کہ اپنے